بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ سارا اجر تو انصار لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے اور ان سے احسان مندی کا اظہار کرتے رہو گے تو تم بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک رہو گے۔ دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار نے بھائی چارگی کی مثال قائم کر دی، ان کی ضروریات کو پورا کیا، یہاں تک کہ اپنے اموال میں ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ تو مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ حسن سلوک اور بھائی چارگی کا جتنا اجر ہے وہ سارے کا سارا اجر تو انصار لے گئے کہ وہ ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اموال بھی ہمارے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے، تو سارا اجر تو انصار لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم دو کام کرتے رہو تو تم بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ اور دو کام کیا ہیں؟ نمبر ایک دعوتم اللہ لہم، تم ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور نمبر دو وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے تعریفی کلمات، تعریفی جملے کہتے رہو تو تم بھی اجر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ دوستو، ہمارا تحفے اور ہدیے کا بیان چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو آدمی کسی کو کوئی چیز تحفہ دے، ہدیہ دے، تو سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بطور تحفہ اور ہدیہ دے دے۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، جو آدمی کچھ کو کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ گنجائش رکھتا ہو تو اس کو چاہیے وہ اس کا بدلہ دے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ بھی ہدیہ دے دے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو آدمی اس کے پاس کوئی گنجائش نہ ہو فَلْيُثْنِ، اس کو چاہیے کہ وہ تعریفی کلمات کہہ دے، تو تاکہ یہ اجر میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے اور ہدیہ دینے والا اس کو خوشی بھی محسوس ہو۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر آپ کو ہدیہ دے تو اس کے لیے کون سے کلمات آپ بول دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے، کفایت کر جائیں گے۔ فرمایا من صنع الیہ معروف، جس آدمی کے ساتھ کوئی خیر بھلائی کی جائے، اس کو کوئی تحفہ اور عطیہ دیا جائے، فقال لفاعلی، اور یہ عطیہ اور تحفہ دینے والے کو کہہ دے جزاک اللہ خیرا، یہ جملہ ہے بھائی، جزاک اللہ خیرا، یہ دعائیہ جملہ بھی ہے، اس کے اندر تعریف بھی ہے، یہ کہہ دے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس نے تعریف کا بھی حق ادا کر دیا اور ہدیے اور تحفے کا بھی حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیں۔ اگر کوئی ہدیہ دے، ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم بھی اس وقت یا بعد میں مناسب موقع دیکھ کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ تعریفی کلمات، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اس بات کا اظہار ہو کہ یہ شخص کس قدر احسان کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔